ڈبل انٹری سسٹم کو میں نے خود سمجھا پہلے، اور مجھے بڑا ٹائم لگا سمجھنے میں، مگر اس سے پتہ یہ چلا کہ ڈبل انٹری سسٹم اس بات کو یقینی بنا دے گا کہ کہیں ذرا سا بھی گڑبڑ ہوگا تو میں کیچ کر لوں گا. تو میں نے خود سمجھا ایز اے ڈینٹسٹ اور کام شروع کیا. جب میں یہاں آیا تو مجھے بہت تعجب ہوا، اور بہت بڑا تعجب ہوا کہ حکومت کے بہت سارے ادارے ڈبل انٹری بھی نہیں کرتے. آئی واز شاکڈ. میں کہا میں ایک ڈینٹسٹ، میں ڈبل انٹری سمجھ گیا اور کرنے کی کوشش کرتا رہا، اور حکومت کے اندر یہ ابھی تک معاملہ پورا نہیں ہوا. لہٰذا میں نے اس کی یاد دہانی کراتا رہا، اور اب بھی کہتا رہتا ہوں، اور ابھی بھی مجھ سے کہا یہ جاتا ہے کہ سارے حکومت کے ڈپارٹمنٹس ڈبل انٹری پر آئیں گے آہستہ آہستہ. دنیا کے پاس آہستہ آہستہ چلنے کے لیے اب کوئی وقت نہیں ہے. جو قومیں آہستہ آہستہ چل رہی ہیں وہ بہت پیچھے رہ جاتی ہیں، کیچ اپ ٹائم بھی نہیں ملتا. تو لہٰذا ایک ایٹیٹیوڈنل چینج کی ضرورت ہے، اور ایٹیٹیوڈنل چینج کے اندر یہ پہچاننا کہ دنیا کتنی تیزی سے ترقی کر رہی ہے. یہ جب میرے بال سفید ہونے شروع ہوئے تو مجھے یقیناً اس بات کا اندازہ کم ہونے لگا کہ دنیا کتنی تیزی سے ترقی کر رہی ہے. جن کے بال سفید ہونے لگتے ہیں نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ زمانہ بدل گیا، پچھلا زمانہ اچھا تھا. اور ہر جنریشن یہی کہتی ہے کہ پچھلا زمانہ اچھا تھا. لہٰذا وہ بریک لگائے رکھتے ہیں، اننوئنگلی بریک لگائے رکھتے ہیں ہر تبدیلی کے اوپر. تو جب حساب کتاب کے حوالے سے بریک لگاتے ہیں تو دیکھیں بڑا نقصان ہے. حساب کتاب تو ہمیشہ سے اکاؤنٹنگ ہر انداز سے یورپ کے اندر بھی بڑی ترقی کی، اور ڈاکومنٹس بننے لگے، اور حساب ہسٹورک ٹائمز کے اندر تو حساب رکھا ہی گیا، کتنی چیز کس کو دی، کہاں سے کیا آئی، چاہے دیوار پر نشان لگائے گئے، جو کچھ بھی کیا، مگر حساب کے بغیر کام نہیں ہوا. جب حضرت یوسف نے وہ پریڈکشن کیا کہ قحط ہوگا، اس زمانے سے پھر یہ سوچا گیا کہ قحط ہوگا، ان کا خواب تھا بیلوں کے حوالے سے. اس خواب کو جب انہوں نے تیاری کی تو 7 سال انہوں نے سب چیزیں سٹور کی، اور تاکہ اگلے 7 سال کا خیال رکھا جا سکے. اسی حوالے سے آپ لوگ پریڈکشنز کرتے ہیں، آپ لوگ بجٹس بناتے ہیں، آپ لوگ ماحول کو دیکھتے ہیں اور ماحول کے اعتبار سے آگے چلتے ہیں. اس وقت جب ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز کا زمانہ آ گیا، اور مجھے بڑا سخت افسوس ہوتا ہے کہ اگین جب آپ کو اندازہ ہے کہ ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز کا زمانہ ہے تو ایڈاپشن اس کا تیز ہونا چاہیے، چاہے جس فیلڈ میں بھی ہو. اور اگر ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز اتنے بڑھ گئے کہ جب 2018 میں سپریم کورٹ میں الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے حوالے سے سپریم کورٹ کے اندر، اور اوورسیز پاکستانیز کی ووٹنگ کے حوالے سے سپریم کورٹ کے اندر، وہ مقدمہ میرا جو 2008-9 سے میں ارریسپیکٹو آف رجیم میں کوشش کر رہا تھا کہ لوگوں کو ووٹ کا فری اینڈ فیئر حق مل جائے. تو سپریم کورٹ میں چیف جسٹس صاحب نے پوچھا کہ آپ کے سلسلے میں ہماری مدد کیسے کر سکتے ہیں. تو میں ایم این اے تھا، میں نے کھڑے ہو کر ان سے یہ کہا کہ جی آپ کو اندازہ ہے کہ، اور میں نے اپنا ٹیلی فون نکالا، کہ آپ کو اندازہ ہے کتنا ڈیجیٹل ٹرانزیکشن ہوتا ہے پیسے کا روزانہ. تو مجھے ایک جج صاحب نے کہا کہ ممکن ہے 30-40 بلین ڈالرز ہو. تو میں کہا نہیں، اس زمانے کی بات کر رہا ہوں 2018 میں. دا ڈیلی ٹرانزیکشنز ہیپننگ آن دا ڈیجیٹل پلیٹ فارم 5 یا 6 ٹریلین ڈالرز ہے ڈیلی، اور اس کے مقابلے پر ان کے لاسز یا بے ایمانی بہت ہی فریکشنل تھی، یعنی فریکشن انمینشنبل فریکشنلز. تو میں نے ججز سے یہ کہا کہ اگر اسٹیٹسٹکلی آپ دیکھیں تو ڈیجیٹل ٹرانزیکشن میں گڑبڑ ہونے کا کم امکان ہے. میرے اور آپ کا اسٹیٹسٹکلی یہ زیادہ امکان ہے کہ جب ہم ہوائی جہاز کی سواری پکڑیں تو کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے. اس کا بہت زیادہ امکان ہے اسٹیٹسٹکلی اسپیکنگ، بٹ دیٹ بیکمز بگ نیوز. تو میں سمجھتا ہوں اسی طرح سے جب کوئی انوویٹو چیز قومیں نہیں پکڑتی، پیچھے رہ جاتی ہیں. اس ملک کے اندر یہ تو خیر ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز اور اوورسیز ووٹنگ کے حوالے سے میں یہ کہہ رہا تھا کہ لوگ اس کے زیادہ فکر مند ہیں کہ پیسہ نہیں گڑبڑ ہو. لہٰذا اب آج وہ جب میں 6-7 ٹریلین ڈالرز کی بات کر رہا تھا، اب 10-12 ٹریلین ڈالرز تو ہوگا. the number of transactions in any country, in India
probably are the number of transactions are greater, the volume and number चाइना के ज़्यादा है जितने ट्रांजैक्शंस होते। इतना डिजिटल ट्रांजैक्शन हो गया कि चाइना में जो भिखारी है जो पैसे मांग रहा है सड़क पर खड़ा होकर, वो कहता ये है कि मुझे पैसे मत दो, अब ये QR कोड मैंने यहाँ रखा हुआ है, इसकी तस्वीर लेकर मुझे पैसे भेज दो। तो इमेजिन वेयर द वर्ल्ड इज़ गोइंग। तो इमेजिन कि आप अकाउंट्स, फिज़िकल अकाउंट्स जो रखा करते थे, वो किताबें तो जैसे मैंने अपनी क्लिनिक में बहुत पहले छोड़ दी, आप इस वक्त दुनिया में जहाँ जाएंगे तो वहाँ छूट जाएंगी। मगर एक पाकिस्तान के अंदर टैक्सेशन से बचने के लिए मैंने एक लीडर को, एक मुल्क के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के 3-4 हज़ार चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को की महफिल में ये कहते सुना कि सारे रास्ते आप ही दिखाते हैं। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि कौम के डायरेक्शन के एतबार से उल्टे रास्ते मत दिखाएं, और ये दरख्वास्त ही कर सकता हूँ क्योंकि इस बात का इस मुल्क को ज़रूरत ही इस बात की है। अच्छा, क्योंकि सारे मुल्कों में होता है। देखो, मैं इस नतीजे पर, मेरे भाइयों और बहनों, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जो काम आदमी छुप कर सकता है, उसमें बग़ैर नस्ल, मज़हब, रेस, ओरिजिन के मैं आपसे दावा करता हूं हर शख्स करता है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी तकरीब से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रवैयों में तब्दीली ही से तरक्की मुमकिन है। दुनिया बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही है और तरक्की के सफ़र में दुनिया के साथ चलने के लिए हमें अपनी रफ्तार बढ़ाना होगी।